نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو پوری دنیا داتا گنج بخش، داتا علی حجویری اور حضور سیدی فیض عالم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لاہور شہر ان کی وجہ سے عروس البلاد اور ان کے نام سے داتا کی نگری کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات پر مشتمل آپ کی وقی ترین کتاب کشف المحجوب کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان حاضر ہے، اور اس کتاب میں ہم حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسلوب بیان اور آپ کی ارشاد فرماندہ تصوف کی اصطلاحات، واقعات اور اس کے ضمن میں حالات حاضرہ اور موجودہ دور میں تصوف اور اہل تصوف کی بہت ساری چیزیں ہم زیر باس لاتے ہیں، اور میرے ساتھ اس پروگرام میں کثرت سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کی جانی پہچانی معزز و محترم شخصیت محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کشف المحجوب شریف کے 11ویں باب میں حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ذکر کے تحت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک چل رہا تھا، اور ہماری آخری گفتگو جس کو ہم جاری رکھیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور اسی مناسبت سے آپ کو کلیم اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ این اطلبک، مولا کریم میں تجھے کہاں تلاش کروں، میں تجھے کہاں دیکھوں، تو مجھے کہاں ملے گا، میں تجھے کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ اے موسیٰ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم پھر میرے دل سے زیادہ ٹوٹا ہوا دل تو کسی کا نہیں ہے، میرے دل سے زیادہ کوئی نا امید تر اور شکستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر موسیٰ میں وہیں ہوں جہاں تو ہے۔ حضرت کیا فرمائیں گے اس خوبصورت مکالمے میں؟ ایک یہ اگرچہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نبی کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، لیکن حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے جو اس کو کشف المحجوب میں ذکر کر کے ولایت اور تصوف میں صوفی کے اللہ کی بارگاہ میں قرب کی جو منزل اور نزدیکی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وصل کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے، اور اس میں جو سالکین کے لیے جو رہنما ہے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب، یہ تو طے ہے کہ اولیاء اللہ سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام کے تابع ہوتے ہیں، جی، اقوال میں بھی اور احوال میں بھی، اور یہی کمال ہے کشف المحجوب اور صاحب کشف المحجوب کا کہ آپ نے ہر قدم پہ یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف کہیں بھی دائرہ شریعت سے باہر نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دیں کہ تصوف ہے ہی وہی، تصوف روح شریعت ہے، روح شریعت ہے، تصوف روح دین ہے، تصوف ہے ہی وہی جو اصل شریعت کے دین دائرے ہے۔ میں ہے۔ جی بے شک، تصوف جو ہے یزکیہم کی تفسیر ہے نا، جی ہاں، تو یزکیہم کے بغیر تو کسی چیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہمارے دین میں ہے، جی ہاں، اسی کی ساری تفصیلات ہیں، اور مقام احسان کی ساری یعلمہم الکتاب والحکمہ کی تفسیر بالکل، اور تشریح جو ہے موجود۔ یزکیہم جو ہے یہ اصل دین ہے، اور تصوف اسی کی آگے تفسیر ہے اور عملی تفصیل ہے۔ صوفیہ کرام کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ بعض حلقوں میں یہ غلط فہمیاں بہت پہلے سے پائی جاتی تھیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور اور اس سے بھی پہلے ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے یا اعتراض کرتے تھے کہ صوفیہ کا راستہ اور ہے اور انبیاء کا راستہ اور ہے، اور آج بھی اس طرح کی فکر پائی جاتی ہے کہ تصوف کہیں متوازی دین ہے، جی ہاں، اللہ کی طرف جانے والا ایک راستہ انبیاء کا ہے
اور ایک صوفیاء کا ہے. اس طرح کی جو مسکنسیپشنز پھیلائی جاتی ہیں تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی یہ کتاب اور جو محات الکتب ہیں تصوف کی، یہ اس کا خود عملی رد ہے. اب دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال اگر ہمارے سامنے ہوں تو یہ اعتراض خود بخود تار عنکبوت کی طرح بکھر جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو آپ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے احوال کو پڑھیے، جو اولی العزم رسل علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، خود نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے احوال و کیفیات کو پڑھیے، جو کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے معترضین کو بہت سہولت رہتی ہے اعتراض کرنے میں. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کا یہ کمال ہے کہ آیات، احادیث، اس کے ساتھ ساتھ پھر تصوف کو لے کے چلتے ہیں جوڑ کے، تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ تصوف کوئی اینٹی شریعت چیز ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے جو احوال ہوتے ہیں، صوفیاء کے احوال ان کے تابع ہوتے ہیں. اس لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ اس کو جوڑا بھی ہے، اس سے استدلال بھی کیا ہے، اس کو بطور سند نقل بھی کیا ہے کہ یہ کوئی محض صوفیاء کے ہی احوال نہیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، یہ ان سے پہلے انبیاء کے ساتھ گزر چکے ہوتے ہیں. بے شک صوفی کا ہر روحانی تجربہ کسی نہ کسی نبی کے روحانی تجربے کے تابع ہوتا ہے، اور اسی پہ صوفی اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرتا ہے. اپنی واردات کو، روحانی واردات، اپنے احوال و کیفیات کو بھی صوفی ہر وقت چیک کر رہا ہوتا ہے کسی کسوٹی پہ، کہیں اس سے باہر نہ ہو جائے، کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائے، کہیں کوئی نفسانی یا شیطانی آمیزش نہ ہو جائے اس میں. تو صوفی کو جو اوتھینٹسٹی درکار ہے وہ اس کی سب سے بڑی سند احوال انبیاء ہیں. اس لیے آپ جگہ جگہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال سے استدلال کرتے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا بارگاہ الہی میں کہ اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو رب کائنات کی شان دیکھیے کیا ہے کہ واللہ بکل شیء محیط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے. بے شک بیت اللہ شریف اس کا گھر ہے، لیکن وہ اس میں رہتا نہیں، بے شک کیونکہ وہ رہنے سے پاک ہے. اب کیا کہ چونکہ مجھے تلاش بھی کرنا ہے اور مجھ تک پہنچنا بھی ہے، تو ایک حصی سورس دیا ہے، ایک فزیکل سورس دیا ہے کہ آپ چونکہ عالم محسوسات کے لوگ ہیں، اور معبود جو محبوب ہے وہ حواس سے بالا تر ہے. بے شک حواس اس کا لا تدرک الابصار، وہو یدرک الابصار. تو اب جو حواس ہیں وہ تو اس کو پا نہیں سکتے، یعنی آپ اسے چھو نہیں سکتے، آپ اسے چکھ نہیں سکتے، آپ اسے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اور لمس اور مس کے بھی آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں. یعنی حواس خمسہ کی حد سے وہ محبوب باہر ہے. تو اب کیا کیا جائے، اب کہاں تلاش کیا جائے اس کو؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے عالم روحانیات کے اندر، کیونکہ رب کائنات جو ما ورا ہے اور وراء الورا ذات ہے، وہ عالم خلق کی جو حدود ہیں اس سے تو بالا تر ہے، لیکن عالم امر کے ذریعے آپ اپنے رب کا قرب پا سکتے ہیں. اور عالم امر کا تعلق قلب اور روح کے ساتھ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اور ادھر فرمایا کہ ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح چونکہ امر رب ہے، تو اس لیے انسان کے لیے اپنے مالک کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ خود اس کی اپنی ذات ہے انسان. اور صوفیہ نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پا لیا، اپنی معرفت پا لی، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت تک پہنچ گیا، وہ اپنے رب تک پہنچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ تو مجھے ادھر ادھر کہاں ڈھونڈ رہا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اے تن رب سچیدہ حجرا، سلطان العارفین رحمت اللہ، اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خواج خضردی، تیرے اندر آب حیاتی. وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن نے بتا دیا. صوفیہ اپنے اپنے انداز سے اسے کھولتے ہیں. تو اب یہ ایک جو مکالمہ ہے اس میں مقام موسیٰ علیہ السلام بھی بیان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے،
ڈسکوری ہو رہی ہے، جی انکشافات ہو رہے ہیں، اللہ کی کے شان کے ظہور کا، اس کے کمالات کے ظہور کا ذریعہ اس کے بندے ہیں، بے شک، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، بے شک، وہ صالحین ہیں، جن کو اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیق، کیونکہ یہ میرے رفیق ہیں بہترین، تو تمہارے بھی بہترین رفیق یہی ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام پر یہ کھلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے بہت قریب ہے، اور پھر بھی میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو رب کائنات نے یہ راز کھول دیا کہ جو شخص بھی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، میرا قرب پانا چاہتا ہے، وہ اپنے قلب کو اس مقام پہ لے آئے، شکستگی کی اس کیفیت میں لے آئے، انکسار کی، تواضع کی اور خشوع کی اس کیفیت میں لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے صدق کے احوال میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ بارگاہ الہی میں کہا کہ مولا کریم اگر ایسی ہی بات ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نبوت اور ان کی نظر کی وسعت وہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد یقیناً دیکھا ہوگا کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی شکستہ تر دل ہے؟ جب نہیں ملا اور دیکھا کہ میرا دل سب سے بڑھ کے شکستہ ہے، تو بارگاہ الہی میں وہ کیفیت پیش کی۔ رب کائنات نے فرمایا، جب پیش کی تو رب نے تصدیق فرما دی دونوں طرح سے، کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو تو مانگ رہا ہے، جو تو مانگ رہا ہے وہ حاصل ہے، وہ تجھے حاصل، وہ موجود ہے، وہ حاصل، گویا بشارت ہو گئی اور رہنمائی ہو گئی۔ حضرات صوفیاء کو ایک ٹریک مل گیا کہ اب آپ نے اللہ کا اگر قرب پانا ہے تو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے اندر جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کیا آپ کا دل قلب موسوی علیہ السلام سے کوئی مناسبت رکھتا ہے۔ جی اگر وہ مناسبت پیدا ہو چکی ہے تو پھر آپ کا رب آپ کے قریب ہے، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی کہ جو کیفیت ہے، اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ اور وہو معکم اینما کنتم، اسے مقام معیت کہتے ہیں صوفیاء اپنی اصطلاح میں۔ یہ مقام معیت جو ہے وہ اس درجے پہ آ کے صوفی کو حاصل ہوتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمے کا ایک نتیجہ اور رزلٹ بیان فرمایا ہے، وہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے اور اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا مابین مکالمہ ذکر کیا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مکالمے اور اس پوری تفصیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ جس میں خشوع و خضوع نہیں، اس کا دعوی عرفان مکمل اور خالص جہالت ہے، اسے عارف نہیں کہہ سکتے۔ حضور کیا ایک ڈگری ایوارڈ کر دی ہے سبحان اللہ، عارف کے لیے بھی اور غیر عارف کے لیے بھی، کیا فرمائیں گے اس؟ یہی تو کمال ہے، اسی لیے کشف المحجوب کو مرشد کا درجہ دیا گیا ہے جی، کہ آپ کو اس طرح گائیڈ کرتی ہے جس طرح ایک کامل پیر اپنے مرید کو گائیڈ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تبصرہ جو ہے گویا کوزے میں دریا بند کر دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ اب آپ اس کے لیے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کو اگر دیکھ لیں کہ انا اتقاکم للہ واخشاکم للہ، سبحان اللہ، ساری بات کھل جائے گی کہ اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے محبوب ہستی جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کے اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، کیونکہ یہ خوف اور یہ خشیت قرب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جی، اور معرفت قرب جو ہے وہ معرفت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، جتنا قرب ہوگا، جس درجہ قرب ہوگا اس درجہ خشوع ہوگا۔ جی جی، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اب یہاں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی ہے، گویا فیصلہ سنا دیا ہے، صوفیاء کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ کوئی شخص دعوی معرفت و عرفان نہ کرے اگر اس کا حال اس حال کے مطابق نہیں ہے اور بطور حال اسے یہ کیفیت میسر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا نا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، وہ جتنا جانتا ہوگا اتنا ڈرتا ہوگا، یعنی اس کا خشوع جو ہے وہ محض کسبی نہیں ہے بلکہ اس تعلق کا نتیجہ ہے۔ تو جب تعلق ہی نہیں تو نتیجہ کہاں ملے گا؟ جی،
حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں عارف ہو گیا ہوں اور حال اسے یہ حاصل نہیں ہے، اور جس شخص کو یہ حال حاصل ہے اسے سند فراہم کر رہے ہیں عارف وہی کہ اب تم عرفاء میں سے ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو فنائیت میسر آتی ہے۔ جی فنائیت معرفت کا لازمی نتیجہ ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں معرفت فانی شدن در وے بود، جی ہر کے فانی نیست عارف کے بود۔ اب جب فنائی میسر نہیں ہے تو معرفت کہاں سے نصیب اس پر مختصر سی بات حضرت یہ ہے کہ یہ جو کیفیت خشوع و خضوع کی اور قلبی جو یعنی منکسر المزاج یا منکسر القلب ہونے کی ہے، تو ظاہری احوال میں، ظاہری صورتحال میں اس کی کیا یعنی آثار ہم کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ بالکل ایک قلبی اور باطنی چیز ہے درست، لیکن اس کو ظاہری احوال سے کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ ظاہری احوال میں جو سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات، سب سے ٹاپ اوپر کی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص دعویٰ نہیں کرتا، دعویٰ نہیں کرتا تا وقت کہ وہ دعوے پر مجبور یا مامور نہ ہو جائے۔ جی اس سے پہلے آپ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں اشارے کنائے میں بھی دعویٰ نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ دعویٰ تو دور کی بات ہے، وہ اپنے احوال اصلیہ کو بھی چھپا رہا ہوگا، یعنی جو وہ ہوگا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ذوالنون مصری خود اس کی رحمۃ مثال اللہ ہے، تعالیٰ علیہ خود اس کی ہم اس پہ بات کر چکے، اسی چیپٹر میں لائے ہیں یہ، جی اسی چیپٹر میں لائے ہیں، اور یہ اس کی روح ہے۔ پھر دوسری کیفیت یہ ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ پر اپنی برتری یا فوقیت نہیں جتائے گا، بلکہ ایسا لگے گا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ سینئر ہیں، وہ جونیئر ہیں، سبحان اللہ، ایسا لگے گا کہ آپ سپیریئر ہیں، وہ آپ کے تابع ہیں، ایسا لگے گا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں اور وہ کم جانتا ہے، تا وقتے کہ کوئی ایسی نوبت یا ایسی صورتحال پیش نہ آ جائے کہ کسی بات کا اظہار کرنا پڑ جائے، اور وہ اظہار بھی اس طرح کرے گا، عالمانہ اظہار کو طالب علمانہ انداز میں پیش کرے۔ حضرت آپ نے بھی اور ہم نے بھی بہت سارے ایسے مشائخ کی زیارت کی ہے کہ اور جب ہم نے ان دونوں کو باہم ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تو ایسا ہی لگتا، تو اس وقت ان کی کیفیت میں یعنی یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، یعنی باہم کوشش یہ تھی کہ ایک کے بڑھ کر دوسرے کو عزت بلا شبہ، گویا کہ یہ کنایتاً ایک اس بات کی دلیل تھی کہ دونوں ہی اپنی جگہ بزرگ ہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہو۔ کہتے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تواضع ز گردن فرازاں نکوست، گدا اگر تواضع کند خوے ہوست۔ وہ کہتے ہیں بھائی عاجزی تو وہ کرے جس کو اللہ نے کوئی مرتبہ مقام دیا، پجاروں میں جا رہا ہے، پریڈوں میں، وہ عاجزی کرے، جو چھابڑی لگا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے اس بیچارے نے کیا عاجزی کرنی۔ اور اگر زیب دیتی ہے بڑے مرتبے پر، کیونکہ جھکے ہوئے جو درخت ہیں وہ اس بات کی نشانی کہ اس پہ پھل لگا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ظاہری احوال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر باہم ملاقات میں تاثر یہ مل رہا ہے کہ دوسرا ایک دوسرے پر اپنی برتری کا اظہار چاہ رہا ہے، ظاہری احوال کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں معرفت کا فقدان ہے، مطلب اور ان احوال کا فقدان، ان احوال کا فقدان ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے ذکر فرمایا ہے کہ حقیقت معرفت کے لیے علامات صدق و ارادت لازمی ہے۔ گویا کہ آپ اب یہ جو قلبی کیفیت ہے اس کو علامات صدق کے ساتھ اٹیچ فرمانا چاہ رہے ہیں، مزید آپ اس پر گفتگو فرمائیں گے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ ارادت صادق بندہ کامل کے اسباب و انصاب کو قطع کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ اسباب اور انصاب یعنی اسباب اور انصاب کو قطع کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے بلا شبہ، اور جب یہ اسباب اور انصاب منقطع ہو جاتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انقطاع ہو جائے تو اسے اپنے رب العزت کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں رہتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے احوال میں آپ کیفیات میں دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لی مع اللہ وقتن، فرمایا اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل،
کہ اس وقت میرے اور میرے رب کے درمیان کسی ملک مقرب اور کسی نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہے، اسباب و انصاب تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوا کئی مقام پر کہ امہات المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے آقا کریم علیہ السلام، یوں ہی اذان کی آواز آتی تو ایسے اٹھتے، گھر کی باتیں بڑے گھل مل کے ہو رہی ہوتی تھیں لیکن یوں اٹھتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ واہ۔ اب یہ ہے انقطاع عن الانصاب، یہ انقطاع عن انصاب، الانصاب، جو رشتہ دار ہیں، جو جو رشتہ داروں سے، متعلقین ہیں، ہمارے خاندانی تعلق، نسبی، دوست خونی، یار، جو معاشرتی، یا جس مجلس محفل میں جو بھی آپ بیٹھے جو ہوں۔ نسبی تعلقات ہیں، انسانی تعلقات، علائقے جو دنیاوی انسانی سطح کے ہیں، ان سے اس طرح سے کٹے رہنا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا۔ آپ آقا کریم علیہ السلام کا کرم اور مہربانی اور کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے قرب کا راستہ ایسا سجایا ہے کہ جس کی مثال اولین و آخرین میں کوئی نہیں ہے، کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے اصل میں جو آئیڈیل سچویشن ہے۔ اگر صوفی یہاں تک آ جائے تو یہ کمال بندگی ہے، اور اس کے بعد اسباب کے ساتھ آپ کا تعلق نہ رہنا، یہ نتیجہ ہوگا اس صدق ارادت کا۔ تعلق باللہ میں جتنی صداقت ہوگی، جتنی پیورٹی اور اخلاص ہوگا، اتنا ہی اسباب سے آپ کٹتے جائیں گے اور مسبب الاسباب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ نشانی ہے ایسی صدق ارادت کی کہ پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی وضاحت کی بھی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اس کو آپ خود ہی پرکھ کے فیصلہ لے سکتے ہیں، اور سند صاحب کشف المحجوب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ذات نے فراہم کر دی ہے، جو بہت بڑے امام تصوف ہیں۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پر آپ کا ارشاد حضور فیض عالم نے نقل فرمایا کہ الصدق سیف اللہ فی ارضہ ما وضع علی شیء الا قطعہ۔ اللہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راستی صدق ایک ایسی تلوار ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی شے جب اس کے سامنے آتی ہے تو اسے کاٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صدق سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے، جی آپ فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، جی، فرماتے ہیں کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اور یہ کہتے ہیں میں نے صوفیاء سے سیکھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب اور مفہوم میں نے صوفیاء سے سیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، کہ جب آپ صدق کے اس مقام پہ آ جاتے ہیں، یعنی صدق باطنی آپ کو نصیب ہو جاتا ہے، آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق سچا ہو جاتا ہے اور اخلاص پہ مبنی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے اندر دوئی نہیں رہتی۔ اب کیا ہوا کہ مخلوق کی آمیزش آپ کے حوال و کیفیات سے نکل گئی، ملاوٹ نہیں رہی، تو سچ اپنی پیور حالت میں ظہور پذیر ہوگا۔ اس میں خود سچ بولنے والا بھی مائنس ہے، جی جی، وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ وہ تلوار تب بنا ہے، تلوار وہ سچ تب بنے گا جب خود آپ بھی اس میں شامل نہ ہو۔ واہ۔ صدق اپنی مجرد حالت میں اور اپنی اصل حالت میں مجسم ہو کے سامنے آ گیا، صرف صدق ہی صرف صدق ہی رہ گیا، اس میں صادق نہیں ہے۔ واہ۔ صدق ظاہر ہوا ہے اپنے پورے کمال و احوال کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، صدق جو ہے وہ نجات دیتا ہے، چھٹکارا دلاتا ہے آپ کو ہر قسم کے علائق سے، ہر قسم کے تعلقات سے، ہر قسم کی جو آمیزشیں اور ملاوٹیں اور ہر قسم کی جو قدورتیں، کثافتیں، اس سے آپ کو نکال دیتا ہے۔ تو اپنی اصل اور پیور حالت میں جب وہ آتا ہے تو اس کے اثرات اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے ایک تیز دھار تلوار کے ہوتے ہیں، کہ اسے کسی چیز پہ رکھا جائے تو اسے حضرت امام علی مقام کاٹ دیتی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صدق میدان کربلا میں تھا، یزیدیت کو قیامت تک کے لیے کاٹ دیا، یہ ہے امام حسین۔ اب وہاں امام حسین نہیں ہے، جی، وہ صدق کے مجسم ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا صدق مجسم ہو کے میدان میں نکل آیا ہے، ادھر صدق مجسم ہے، ادھر کذب مجسم ہے، جی، ادھر حق مجسم ہو گیا ہے، ادھر جو باطل ہے وہ مجسم۔ اس لیے علامہ نے کہا نا کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ہند و قوت از حیات آیت پدید، تو کمال اس احوال کی صداقت کا تھا، کیونکہ احوال میں جب صداقت ہوتی ہے تو پھر اثرات و نتائج بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں بھی دی ہے، کہ جب حسن بصری رحمۃ اللہ حبیب اجمی کے حجرے میں آئے، تو چھپنے کے لیے آئے تھے، سپاہی پیچھے تھے،
تو سپاہی آئے, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں آئے تھے. جی جی آئے تھے؟ انہوں نے کہا آئے تھے. اچھا, ڈھونڈا, جب دیکھا تو ہم نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا بھی آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, ہم تو ڈھونڈ رہے نہیں ملے. خیر وہ سپاہی تو چلے گئے. حسن بصری رحم پیر تھے, یہ بھی اجمی مرید تھے, کہ بھائی تم اچھے آدمی, کیا کیا آپ نے؟ میں یہاں پناہ لینے آیا ہوں, تم نے خود ہی مخبری شروع کر دی سپاہیوں کو. تو کہنے لگے کہ حضور یہ اس صدق کی برکت ہے کہ آپ یہاں تھے لیکن انہیں نظر نہیں. اس صدق کی برکات کیا ہیں؟ اور یہ صدق جب مجسمہ صدق ہوتا ہے تو اثرات کیسے مرتب کرتا ہے؟ مختصر سی بات اس پر ضرور کریں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس, ویل کم بیک سون. ویلکم بیک معزز ناظرین. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان صدق, راست گوئی اور سچائی کے بارے میں. آگے بڑھنے سے پہلے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ملفوظ, اس کو سمجھانے کے لیے, اور جو کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے, حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے ایک مرتبہ آپ کے ایک بیٹے نے, فرزند ارجمند نے پوچھا کہ ابا جان, اللہ نے آپ کو اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ مقام غوثیت پر بلکہ غوث اعظم ہیں, تو آپ کے نزدیک اس مرتبے اور مقام پر پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے, جب بغداد پڑھنے کے لیے بچپنے میں میری والدہ نے مجھے بھیجا تو نصیحت جو فرمائی تھی کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا. عبد القادر نے ساری زندگی سچ بولا ہے اور اللہ نے اس کو غوث اعظم بنا دیا ہے. اس کی مزید تشریح اور توضیح میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں. میں چاہوں گا کہ آپ اس حکایت کو پہلے ارشاد فرما دیں, جس میں آپ اپنے یاران طریقت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, دریائے نیل کی سیر کر رہے ہیں, تو دوسری کشتی آتی ہے, اس میں ذرا آپ اس کو ارشاد فرمائیں, پھر انشاءاللہ اس پر کچھ. اب دیکھیے, یہ بھی کمال ہے صوفیہ کرام کا کہ واقعات و حکایات سے بھی استدلال کرتے ہیں, اور اس سے بھی ان کے صدق کے احوال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اولیاء اللہ, بزرگان دین جو صاحب مقام تھے, ان کی اللہ کی مخلوق پہ شفقت کس درجے کی تھی اور کس نظر سے دیکھتے تھے. ایک عام آدمی کا دیکھنا, یا ذرا سا ہم 2-4 نفل پڑھنے لگ جائیں تو ہمیں ہر بندہ ہی گناہگار, سیاہکار اور برا لگنے لگ جاتا ہے. لیکن اس اعلیٰ مقام پر ولایت کے فائز ہو کے, اور پھر مریدین کے اور جو احباب ساتھ ہیں ان کی سوچ بھی ساتھ بیان ہو گئی. کہ ایک مبتدی کی سوچ کیا ہوتی ہے اور ایک منتہی کی نظر کہاں ہوتی ہے. اب وہ دیکھا جب لوگ لہو و لعب میں مشغول ہیں تو ظاہر ہے یہ فطری تقاضا ہے کہ ایک دیندار مزاج اس کو پسند نہیں کرتا. تو کہا کہ حضور یہ لوگ جو ہیں یہ فسق و فجور میں مبتلا, ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز دعا دیکھیے کیسا کہ مولا جس طرح دنیا کے اندر ان کو عیش و عشرت میں رکھا ہے, ان کو آخرت کے اندر بھی وہی عیش و عشرت نصیب فرما. اللہ کتنی سبحان اللہ. یہ شیڈ تھا, ریفلیکشن تھی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کی, کیونکہ جو اولیاء محمدی المشرب ہیں, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مشرب کے تابع ہیں, ان کے احوال, کیفیات سب اسی کے تابع ہوتی ہیں, وہ چاہے شعوری ہوں چاہے لا شعوری ہوں. وہ لا شعوری طور پہ بھی جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی سنت اور آقا کریم علیہ السلام کے طریق اور سیرت کا شیڈ ہوتا. اب وہ جو انداز تھا دعا کا, اس کی برکت اور نتیجہ فوراً ظاہر ہوا. وہی لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور لہو و لعب میں مبتلا ہیں, حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دعا کی برکت سے یہ لوگ ایک دم گریہ اوزاری کی کیفیت طاری ہوئی, اور توبہ کرتے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جو ساتھی ہیں قریب وہ بھی حیران ہو گئے, سبحان اللہ, کہ حضور یہ کیا کیفیت ہوئی. اس میں حضور پہلی چیز جو وضاحت طلب اور تھوڑی توجہ طلب یہ ہے کہ کسی شخص کو نافرمانی اور فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ کر ظاہر ایک اہل علم اور جو شریعت کا جاننے والا ہے تو اس کی طبیعت کا پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ یقینی بات ہے, اور آپ کے جو شاگردان عزیز تھے ان پر وہی کیفیات واری ہوئی. لیکن اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے جو اسلوب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے, اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں
جو مطلب مصلحین ہیں یا مبلغین ہیں، کس حد تک آپ اس کو میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب اس میں 3 مدارج ہیں. جی حدیث میں بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جب تم دیکھو کسی برائی کو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جی یا تو اسے ہاتھ سے روکو، اور إِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. جی 3 درجے تو حدیث میں بیان ہو گئے ہیں. تصوف میں بھی اور تبلیغ اور دعوت کے اس میں بھی 3 اس کے مدارج ہیں. جی یہ جو مصلحین مبلغین ہیں ان کے بھی 3 درجے ہوں گے. ایک تو مبتدی ہوگا، جی جو مبتدی ہوگا اس پر جلال اور غضب اور غصہ ذرا زیادہ ہوگا، فوری ریئیکٹ کرے گا، حکمت سے ابھی تھوڑا دور ہوگا. پیچھے ہے وہ. جو متوسط ہے، درمیانے درجے کا ہے، اس کے اندر شدت اس درجے کی نہیں ہوگی، لیکن گرانی اور ناگواری کا وہ اظہار کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کرے گا. وہ دعوت سے کرے، وہ ہاتھ سے کرے، یا جس طرح اس کو احوال میسر ہیں. لیکن جو منتہی ہے اعلیٰ درجے کا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کام میرے تصرف سے بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا ضرورت ہے ڈنڈے سوٹے کی، کیا ضرورت ہے ظاہری تقریر میری توجہ سے ہو یا سکتا ہے. تبلیغ کی. میری روحانی توجہ، تصرف اور دعا سے بھی ان لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے. تو جو آقا کریم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون میں یہی راز چھپا ہوا تھا نا، ورنہ ادھر سے تو آفر تھی جی ہاں، آپ کہ آپ کہیں تو جناب ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ یہ کام تو اتنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. کہاں کجا انہیں مٹھا کے ختم کر دیا جائے، ان کو زندہ رکھ کر کجا انہی سے کام لے لیا جائے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہی لوگ دین کے پاسباں بن جائیں اور انہی سے آگے دین کا کام ہو جائے. تو سبحان اللہ. یہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی ناحوال سے چھلک رہا ہے کہ انہوں نے اپنے تصرف باطنی سے اور اپنی روحانی فیض سے اور اپنی دعا سے ان کی کایا پلٹ کی. اور اس میں ایک اور چیز جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جب ان لوگوں کی نگاہیں حضرت ذوالنون مصری کے چہرے پر پڑیں، یہ ہے اصل یہ بات. جو ایک چیز ہے کہ اللہ کے نیک بندے اذا رو ذکر اللہ، اذا رو ذکر اللہ کا مظہر اتم ظاہر ہوا کو اس کو آپ مطلب کیسے ارشاد فرمائیں گے کہ جب نظر ان کے چہرے، یعنی جب تک چہرے پر نظر نہیں پڑی وہ کسی اور دنیا تو میں گراؤنڈ بن رہی تھی، بیس بن رہی تھی، بیس بن رہی، اور جو ہی نظر پڑی یک لخت تو وہ رونے لگ گئے. وہ معاملہ جو تھا جو پایا تکمیل کو پہنچ گیا. کیونکہ توجہ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے دعا تو ہو چکی تھی نا، بیس بن چکی تھی، وہ نکلے جی آئے اور جب نظر پڑی تو کلمہ پڑا مسلمان. یہی کیفیت یہاں پر ہے. جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کے چہرے پر نظر پڑی تو انوار ولایت، وہ تجلیات، وہ تصرفات، وہ فیوز و برکات ریفلیکٹ ہوئے، منتقل ہوئے ان لوگوں کی طرف، اور ان کے احوال بدلے، اندر کی کیفیات تبدیل ہوئیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا. اولیاء اللہ کی جو دائرہ فیض ہوتا ہے، جو دائرہ ولایت ہوتا ہے، اس رینج میں جس وقت کوئی گناہ گار آتا ہے نا مفتی صاحب، یہ بڑی عجیب بات میں عرض کرنے لگا ہوں جناب، اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے نیکوکار کی بجائے. سبحان اللہ. اچھا، یہ بڑی یعنی توجہ طلب بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے. وہ جو گناہ گار ہے نا، جیسے اندھیرا جتنا زیادہ ہو نا، تھوڑی سی روشنی سے ہی وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے. تو وہ ذرا سا سپارک ہوتا ہے اور ذرا سی تجلی پڑتی ہے تو وہ پھر بھڑک اٹھتا ہے اندر سے. یہی ان لوگوں کے ساتھ، چونکہ عین فسق و فجور کے عالم میں تھے نا اس وقت، سبحان اللہ. تو اسی وقت جس وقت تجلی اور فیض و برکت اور جناب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ جیسے ولی کامل کے چہرے پہ نگاہیں پڑی ہیں تو وہ ساری کیفیات. اور آگے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد یعنی توبہ طائب بھی ہو گئے اور مل گئے، تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پھر ہم نشینوں سے، اپنے خواص سے یہ فرمایا کہ دیکھا تم نے، یعنی اور دیکھنے میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ اس جہان کے عیش سے نکلنا توبہ سے تھا، اور آپ کا جو مقصد تھا وہ صرف توبہ نہیں، اس سے آگے ان کو وصل الہی تک پہنچانا تھا. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح دونوں کی مراد مل گئی اور تکلیف کسی کو بھی نہیں ہوئی. یہ ہے کمال، اس کی آج ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے. یہی صوفیہ کا میسج ہے جی،
کہ آپ دین کو اتنے احسن طریقے سے پہنچائیے کہ بشروا ولا تنفروا اور یسروا ولا تعسروا. اور آج اس چیز کا حضرت بہت فقدان ہو گیا ہے، کیونکہ یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ مصلحتیں اور یہ تصرفات و کیفیات جو ہے اس کا فقدان ہے مبلغین و مصلحین میں. یہی کمی ہے جی. اصل میں اس کو دور کرنا ہے، ورنہ وہ جو فسق و فجور والا معاملہ ہے وہ ایز اٹ از ہے. یہ وہ تو احوال اسی طرح ایز اٹ از ہے. کمی کچھ ادھر سے بھی محسوس ہو رہی ہے. جب سے ہم نے یزکیہم کا چیپٹر کلوز کیا ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج ہم سوچ رہے ہیں، مجبور ہیں، اور ہمیں حل نہیں مل رہا. میں عرض کروں گا کہ یہی راستہ ہے صوفیاء کرام کا راستہ، تزکیہ نفس کا راستہ، جس کے ذریعے آپ اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے. اور اگر حضرت ہم اس کو تھوڑا لنک کر دیں موجودہ جو ہم تصوف کا نظام اور سسٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں، جی ظاہر سب کی بات نہیں، اکثریت کی یا جن پر یہ صادق ہو، تو یا تو علم سے آ رہی ہیں، منصب پر موجود ہیں اور علم سے آ رہی ہیں، اور جو اہل علم ہیں وہ اس اگلی احوال سے آ رہی ہیں. تو اس کی مطلب اصلاح کی اور بہتری کی کیسے آپ، ابھی آپ ظاہر ہے حضور فیض عالم پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا آپ نے ذکر کیا ہے. ان سے بڑی مثال میں کیا دے سکتا ہوں. خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ سے بڑی مثال نجیب الطرفین سادات ہیں، مادر زاد ولی ہیں بے شک جی، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کر رہے، گدی پہ نہیں بیٹھ رہے، مسند پہ نہیں بیٹھ رہے، نکل رہے ہیں. درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادة من مولا الموالی. اور تقریباً کوئی 25 سال تک علم ظاہر باطن، پھر 52 سال کی عمر میں آپ میدان عمل میں آئے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جناب جب شہنشاہ بغداد غوث الثقلین کو 52 سال کی تیاری چاہیے، اللہ اکبر، تو ہمیں کم از کم 52 مہینے تو لگانے چاہیے. اللہ اکبر سبحان. اور اس میں آخری بات، اس جو پورا حضور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال میں آپ نے یہ جتنی بات ہم نے معیت کی، خشیت کی، صدق کی، اور اس کے بعد صدق کے واردات کی اور اس کا نتیجہ جو ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اس میں آخری چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ حضرت ذوالنون مصری جو ہیں لگتا یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کے زیر اثر ہیں. زیر اثر، بالکل ٹھیک ہے جی. اور آگے چل کے اگلی بات یہ جو فرمائی ہے، یعنی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر اثر فرمایا روحانی طور پر، اور یہ واقعہ بیان کر کے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ یعنی آپ یعنی بیک وقت موسوی المشرب اور محمدی المشرب ہیں دونوں طرف سے. اس پر تھوڑی سی کہ صوفی جو ہے اس کی جو ایک تمانیت ہے یا اس کی طبیعت میں جو انبیاء کا فیضان ہے وہ کیسے یکجا ہوتا ہے دونوں. یہ بڑی اہم بات ہے مفتی صاحب، لیکن اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. یہیں چونکہ وقت مختصر ہے، آخری یہ ہے کہ اسی طرح جو دیگر سلاسل ہیں، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، اس کے جو روحانی اور تصوف کے واردات ہیں، تو شخصیات کا مطلب اس کے لیے جامع ہو جانا جی سب کے لیے، اس پر تھوڑی سی. جو تو محمدی المشرب اولیاء ہیں وہ تو جامع ہوتے ہیں سارے کمالات کے، کیونکہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. لیکن کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کا مشرب مخصوص ہے. اللہ. حضرت معزز ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت انتہائی مختصر رہ گیا، اور جو سوال میں نے اٹھایا اور حضرت نے بھی فرمایا کہ اس کے لیے وقت چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے تفصیلی جواب کے لیے، اور جو میں نے آخر میں عرض کیا کہ جو روحانی سلاسل ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، جیسے صوفی دیگر انبیاء کے احوال کے زیر اثر ہو کر ان کیفیات کا جامع ہوتا ہے، تو اسی طرح دیگر سلاسل کا بھی جامع کہ اس کو تمام سلاسل سے اکتساب فیض کی سعادت ملتی ہے، اور وہ کیسے تمام فیوز و برکات کا جامع بن کر حضور علیہ السلام کی امت میں مخلوق کی خدمت کے لیے شاکار بنتا ہے. اس کی تفصیلی جواب کے لیے اب آپ کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اسی پروگرام اسی عنوان میں اس سوال کے تفصیلی جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. معزز ناظرین، انہی قلبی، روحانی، علمی
تصوف کے مکاشفات، احوال اور تربیت کی گفتگو کے لیے پروگرام دیکھتے رہیے کشف المحجوب، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے معزز میزبان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا ہے وہ داتا علی